بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ تسبیح میں جو 33 نمبر ہے، 33 نمبر پر جو ایک گرہ لگائی گئی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تسبیح کے دانوں میں 33 نمبر کی پوشیدہ خوبیاں جو انسان کو اللہ کے عرش تک پہنچا سکتی ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں تسبیح کرنا ایک روحانی عمل تسلیم کیا جاتا ہے، اور تسبیح کے ان دانوں کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان نہ ٹوٹنے والا رابطہ ہے، کیونکہ تسبیح کا ہر ایک دانہ اللہ کے احکامات، فرما برداری اور اس کی محبت میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تسبیح کے ان دانوں کا آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ایک انسان اگر 6 ماہ مسلسل تسبیح کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تسبیح پر سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اور تسبیح ایک انسان کی زندگی کیسے بدل کر رکھ سکتی ہے۔ چلیں آج ہم تسبیح کہ اس پوشیدہ راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی تعریف اور اس کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تسبیح کرنے والے لوگوں کے لیے روحانی دنیا کا راز کیسے کھول سکتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں تسبیح کا عمل اسلام کے اولین دنوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جو بھی ذکر کرو تو اس ذکر کی گنتی کو یاد کر لیا کرو۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ذکر کا یہ عمل تسبیح کے ساتھ ہونے لگا، جو ایک تار میں 99 دانوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور 99 اللہ کے نام مبارک بھی ہیں، جن میں 33 دانوں کو ایک دھاگے میں گرہ کے ذریعے 3 الگ الگ جگہ میں ان کو پرویا جاتا ہے۔ اب یہ ٹوٹل 99 ہی کیوں ہیں، اور تسبیح میں یہ 33 کا راز کیا ہے؟ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ہر جنتی 33 سال کی عمر میں ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھے گا، چونکہ یہ 99 بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو یہ 100 ہو جائے گا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس تسبیح میں 33 کا ذکر کیوں ہے، اب اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹے یاد رکھیے، اگر آپ 33 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 66 بنتا ہے، اور 66 اللہ کے نام کی نومیریکل ویلیو ہے، اور اگر 33 کو 3 کے ساتھ ہم ضرب دیں تو یہ 99 بنتا ہے، اور 99 اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے۔ اگر 33 کو ہم 4 سے ضرب دیں تو یہ 132 بنتا ہے، تو 132 لفظ اسلام کی نومیریکل ویلیو ہے، اور اگر 5 سے 33 کو ہم ضرب دیں تو یہ 165 بنتا ہے، اور 165 لا الہ الا اللہ کی نومیریکل ویلیو ہے۔ اگر ان سب کو یعنی 1 2 3 4 5 کو ہم 33 سے ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 4,07,385۔ اب قرآن میں جو 47 نمبر سورت ہے، اور اس کی 38 آیات کے ساتھ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان جب بھی تسبیح پر ذکر کرتا ہے تو وہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے، روحانی طور پر تسبیح کا ذکر ایک ایسا عمل تسلیم کیا جاتا ہے جس میں انسان کا دماغ اور دل ایک اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس سے اس کا دماغ اور دل
برائی سے پاک ہونے لگتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی بات کی جائے تو میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تسبیح کے مسلسل عمل سے انسان کا دل اور دماغ ہمیشہ تندرست اور منفی خیالات سے پاک رہتا ہے، جس سے انسان کی صحت ہمیشہ تندرست رہتی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ تسبیح کے عمل سے انگلیوں میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے جو مسلسل ایک ردم میں ہلنے سے دماغ کو عبادت پر فوکس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک تسبیح کا ذکر 1000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح انسان کو اللہ کے عرش تک پہنچا سکتی ہے۔ اس طرح تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ایک مخصوص ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نصیحت کی تھی۔ تسبیح فاطمہ میں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور ہر فرض اور نفلی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا ذکر کرنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز فجر کے بعد اس کا ذکر کرنا بہت ثواب ہے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ تسبیح کا رواج کتنا پرانا ہے۔ تو بہت قدیم رواج ہے یہ تسبیح کرنے کا، اور اسلام سے پہلے بھی تسبیح کا عمل کیا جاتا تھا، اور آج کل کے دور میں بھی ہندو، پارسی، مسیح اور یہودی بھی تسبیح کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اسے بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں نا بدعت ہے، تو بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایسی کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، مگر بدعت کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ اسے کہتے ہیں جو برا کام کسی نے ایجاد کیا ہو، اور بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں جو اچھا کام کسی نے ایجاد کیا ہو، جس سے اسلام کا پھیلاؤ ہوتا ہو، اسلام کا بڑھاوا ہوتا ہو، نیکیاں بنے جس سے، اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ تو بعض علماء کرام نے یہ تسبیح کرنے کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے، یہ ان کی اچھا عمل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کا ذکر کیا جاتا ہے تسبیح پر، تو اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور بعض نے اسے ناپسند کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ایک انسان میں ریا کاری پیدا ہوتی ہے، یعنی بعض لوگوں کے قریب یہ ناپسندہ عمل ہے کیونکہ اس سے دکھاوا آتا ہے، جو دکھاوا لوگ کرتے ہیں، ہر بندہ کہتا میں تسبیح کرنا، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، آج کل تو وہ ولایتی تسبیح نکلی انگلی میں ڈالی ہوتی ہے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج جگہ جگہ لوگ لمبی لمبی تسبیح اٹھائے ہوتے ہیں، کئی لوگ اتنی لمبی لمبی 500 دانے والی، 1000 دانے والی تسبیح پکڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بڑا تسبیح کرتا ہے، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے ایمان اور منافق شخص ہیں۔ ان لوگوں کو نے تسبیح کو فیشن قرار دیا ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں تسبیح کرنے والے، مگر کئی ایسے بھی ہیں جو فراڈیے لوگ ہیں، اوپر سے تسبیح کرتے ہیں کہ لوگ نیک ہیں، اندر سے فراڈیے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ریاکاری کہا گیا۔ جیسا کہ لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کرنا آتا ہے، وہ فراڈی لوگ جو لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کرتے ہیں تسبیح دکھا کے، ان کا ذکر و اذکار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا ذکر و اذکار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے تسبیح کا استعمال نہیں کیا، وہ تسبیح کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس وقت مسلمان اپنی انگلیوں پر ذکر کرتے تھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج انسان تسبیح کو اکیلے میں استعمال کرے اور ذکر کرنے کی اپنی عادت بنا لے، یعنی معمول بنا لے، تو وڈ یو بلیو کہ انسان کی سوچ اور اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی یہ تسبیح۔ اگر ایک انسان ریاکاری سے پاک ہو کر، یہ دکھاوے سے پاک ہو کر ایک اللہ کی بڑائی اور تعریف کرنے کے لیے تسبیح کا استعمال کرتا ہے اور اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، یعنی عادت بنا لیتا ہے، تو اللہ شخص کے لیے روحانی دنیا کے وہ راز کھول دیتا ہے جو اس نے اب زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس معمول میں روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کو بھی تسبیح کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی اس کا بھی آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ یقین نہیں آتا تو ایک بار درود شریف پڑھیں اور تسبیح اٹھا کر اپنی ایک گول سیٹ کریں کہ میں نے 33 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ درود شریف کا زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 دفعہ 200 بار جتنا زیادہ، مگر ایک سیٹ کر لیں، سیٹ کر لیں اتنی بار روزانہ پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں درود شریف کا کمال کیا ہوتا ہے۔
بہن بھائیوں، بیٹے اگر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے، اگر یہ باتیں سننے سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے اور معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کا سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی بدل دے تو اور آپ کی بخشے کا سامان ہو جائے۔ بہن بھائی، بیٹے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سچی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔